کبھی بزنس مستحکم ہو ہی نہیں سکا کیونکہ ان کی پالیسی ایک نہیں تھی. پالیسی میں ڈفرینس رہتا ہے. ہماری صنعتیں آج تباہ ہیں, ہماری تعلیمی نظام آج تباہ ہے, ہمارے زرعی نظام آج تباہ ہے. تو اس کی وجہ صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے جو پوٹینشیل لوگ تھے, ہم نے پوٹینشیل نوجوان تھے, ہم نے ان لوگوں کو ضائع کر دیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج ٹائم ٹی وی. ناظرین, اس وقت پاکستان کے جشن آزادی کے حوالے سے ملک بھر میں سیلیبریشنز ہو رہی ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیلیبریشنز کے لیے ملک کی نامور اشاعتی کمپنی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب سلیم احمد. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پاکستان کی اس سالگرہ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. السلام علیکم جناب سلیم صاحب. جی وعلیکم السلام. جی سلیم صاحب, پاکستان کو آزاد ہوئے 76 برس بیت چکے, کئی نشیب و فراز آئے, لیکن پاکستان اپنی مسافت کی طرف گامزن رہا. آپ بطور صنعت کار پاکستان کی سفر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یوم آزادی مبارک ہو ہم سب کو. دوسرا یہ آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. ایکچولی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مسافت بھی اپنی اپنی, سفر بھی اپنا اپنا. ہم ابھی تک جب سے ہم آزاد ہوئے, ہم ایک انفرادی طور پہ تو ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مختلف اپنے شعبہ میں بہت ترقی کر گئے, بہت بزنس بھی کر لیا. لیکن جب اجتماعی طور پہ ہم اس چیز پہ دیکھتے ہیں تو ہم ابھی بہت بری طرح متاثر ہیں. ایوب صاحب کے دور میں ہمارے پاس بزنس کا بڑا فروغ ملا تھا. اس کے بعد سیکنڈ دور جب شروع ہوتا ہے تو نیشنلائزیشن کا دور آ جاتا ہے. اس دور میں ظاہر ہے انویسٹر کے سے سارے ان کی جائیدادوں کو, ان کے بزنس کو ضبط کر لیا گیا. تو وہ ایک دور ایسا تھا جس میں پھر ایک متاثر ہو گیا پاکستان کے بعد اس طرح کی جو چیزیں نشیب و فراز چلتے رہے, کبھی بزنس مستحکم ہو ہی نہیں سکا کیونکہ ان کی پالیسی ایک نہیں تھی. پالیسی میں ڈفرینس رہتا ہے. ایک اگر کوئی جنرل صاحب آتے ہیں وہ اپنی پالیسی کے ساتھ آتے ہیں, کوئی سیاستدان آتا ہے وہ اپنی پالیسی کے ساتھ آتا ہے. کبھی یہ ہو ہی نہیں سکا کہ ہم نے کوئی اجتماعی ایک سوچ کے ساتھ ایک پالیسی ڈیولپ کی ہو اور اس کو لے کے چلے ہوں. ابھی یہ ہوتا ہے کہ میں اگر آیا ہوں, میں سلیم احمد اگر اپنی پالیسی لے کے آؤں گا, کوئی دوسرے دوست آئیں گے وہ اپنی پالیسی لے کے آئیں. ملک کے حوالے تو سوچا ہی کوئی نہیں گیا. یہ انفرادی سوچ پہ ابھی تک ہم چلتے رہے ہیں. یہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہماری انڈسٹری کی ڈاؤن فال کا, یہ سب سے مسئلہ ایک بڑا مسئلہ چلتا آ رہا ہے کہ ہم اس پہ کبھی بھی ایک اجتماعی سوچ کے تحت ملکی ایک استقامت کے لیے ہم نے کبھی اس بارے میں کوئی مستحکم پالیسی بنائی ہی نہیں. سلیم صاحب, ہمارے بعد آزاد ہونے والے ممالک کا شمار آج ترقی یافتہ ترین ممالک میں ہوتا ہے, لیکن پاکستان جو ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اچھا یہ دیکھیں, جیسے کہ ہمارا ملک ماشاءاللہ معدنی وسائل سے, موسموں کے حساب سے ہم چاروں کے چاروں موسم اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ہیں. دنیا میں لوگ ان موسموں کے لیے ترستے ہیں, لیکن اللہ کے فضل سے ہمارا ملک ان تمام چیزوں سے مالا مال ہے. اب آپ ہمارے شمالی علاقہ جات کو دیکھ لیں, ایک ایسی ٹورسٹ ایک انڈسٹری ڈیولپ ہو سکتی تھی جس پہ ہم لاکھوں روپے ہم اس کو ماہانہ کما سکتے تھے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں نے, ہمارے حکمرانوں نے اس طرف بہت زیادہ توجہ ہی نہیں دی. اگر اس پہ, حالانکہ اس میں کوئی اتنی ڈراسٹک ڈیولپمنٹ تھی, لوگوں نے دوسرے ممالک نے, میں اس دن سنگاپور گیا, وہ چھوٹا سا ملک, انہوں نے چھوٹے سے ایک بیچ پہ 4 طرح کے انہوں نے جس اسپاٹ بنا کے, پکنک پوائنٹس بنا کے, وہاں ڈفرینٹ وہاں سے ہر چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پہ پیسے ارن کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس تو ایک نیچرل ریسورسز ہیں. اللہ نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہوا ہے کہ ہم ان سے بہت کچھ گین کر سکتے تھے. اب آپ دیکھ لیں ہمارے پاس جیسے پی آئی اے کی مثال ہے. ہمارا پی آئی اے ایک بے مثال ادارہ تھا. ہم نے لوگوں کو ٹرین کیا, ایمریٹس کو ٹرین کیا, ہم نے مختلف ممالک کے جو پائلٹس تاکہ ہمارے سے ٹرین ہوتے رہے. آج وہ ایمریٹس دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن بن گئی اور ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہمیں اپنا پی آئی اے کو سیل پہ لگایا ہوا ہے. ہم نے اپنے اسٹیل مل جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہمارے پاس ایک اچھا اثاثہ تھا, ہم نے اس کو سیل پہ لگا دیا. تو ہمارے ساتھ صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے ایک لیڈرشپ کا. ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے, ہمارے پاس اجتماعی سوچ نہیں ہے. ہم ابھی بھی ایک مثبت پہلو سے, مثبت سوچ کے ساتھ, ایک اچھا لیڈر کی ایک لیڈرشپ کے ساتھ جو سنسیئر اور ملک کے لیے اور ہمارے قوم کے لیے کچھ سوچیں, تو ہم آج بھی بہت ترقی کر سکتے ہیں. اس پچھلے دنوں جیسے امریکہ میں ایک کانفرنس ہوئی, اس میں پاکستانی وفد بھی شامل تھا. جب ان امریکنز نے پاکستانیوں سے سوال کیا
کہ آپ ابھی جیسے شارٹ فال کی بجلی کی شارٹ فال کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس تو 11 مہینے سن سائن رہتا ہے، سورج کی روشنی سے آپ اپنے سولر سسٹم کو اتنا مضبوط کر سکتے ہیں. آپ نے تو اپنے آپ کو تو آپ ہم کہتے ہیں نا آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے، ہم اپنی پہچان خود نہیں کر پا رہے کہ ہم کتنے گروم ہو سکتے ہیں، ہم کتنے زرخیز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے جو صنعتی وسائل کے ساتھ ساتھ ہمارے زرعی وسائل ہمارے پاس اتنے بہترین ہیں، اگر ہم ان کو پراپر طریقے سے استعمال نہ کریں تو یہ تو ہماری بدبختی ہے نا، یہ ہماری بد نصیبی ہے. اللہ کے فضل سے ہمارے پاس تو سونا و گلتی ہوئی زمینیں ہیں. ہمارے پاکستان کا تو ایک ایک چپا جو ہماری فصل کا نظام ہے، بہترین نظام ہے، بہترین نہری نظام ہمارے پاس ہے. لیکن بدقسمتی ایسی ہوئی کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ بارشیں بھی دیتا ہے، اور بارشوں کو لاکھوں کیوسیک جو سا ہمارا پانی ہے وہ سمندروں میں جا کے ضائع ہو جاتا ہے. جی بدقسمتی سے 1,10,00,000 ایکڑ زمین ہماری بنجر پڑی ہوئی ہے، حالانکہ ہمارے پاس بہترین نہری نظام ہے. اللہ کے فضل سے ہمارے پاس سونا و گلتی ہوئی زمینیں ہیں، ہمارے پاس بہترین پھل اگتے ہیں، بہترین اناج ہمارا ہوتا ہے، کاٹن کی بہترین فصل ہم پیدا کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک صرف لیڈرشپ کے فقدان کی وجہ سے اس کو ہم ایک پراپر چینلائز نہیں کر سکے. ادروائز یہ ہم تو دنیا میں لوگوں کو قرضہ دینے والے ملک تھے، آج ہم قرضہ لے رہے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ بدقسمتی صرف اور صرف لیڈرشپ کے فقدان کی وجہ سے ہے. ملک کی صنعت روز بروز پستی کی طرف گامزن ہے، اس کو کس طرح پروان چڑھایا جا سکتا ہے؟ ڈاؤن فال کا سبب ایکچولی یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو بہترین لوگ تھے، جو پوٹینشیل لوگ تھے، ان کو یہاں کیٹر نہیں کیا. ہمارے انجینئر، ڈاکٹرز، سافٹ ویئر انجینئرز جن کو یہاں پر ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا، ہم نے ان کو یہاں کیٹر نہیں کیا، ہم نے ان کو ضائع کر دیا. ہمارا یہ جو سا بچوں کو ہم یہاں بہترین مواقع دیتے بزنس کرنے کے، ہم ان کو مواقع دیتے اپنی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کرنے کے، ہم نے ان کو بچائے ان پہ کہ ہم ان کو ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے، ہم نے ان کو ڈسٹرائے کر دیا. اب جب بچے کو ہم اس کو پراپر اس کی اتنی وہ مہنگی تعلیم حاصل کر کے جب آتا ہے اور اس کو جا کے چند ہزار کی نوکری بھی اس کو لینے کے لیے کوئی سیاست دان کے پیچھے پڑنا پڑتا ہے، کوئی ایم پی اے ایم این اے اس کی سفارش کرتا ہے، پھر کہیں جا کے اس کو نوکری کے لیے وہ دھکے ہی کھاتا رہتا ہے. حالانکہ اس کی پوٹینشیل، اس کی ڈگری، اس کا ایک اثاثہ ہے، اس کی ڈگری ہی اس کی پہچان ہونی چاہیے تھی. اب اس کی ڈگری اس کی پہچان نہیں رہی، اس کی سکلز اس کی پہچان نہیں رہی. اب وہ اپنی پہچان بنانے کے لیے پھر اس کو ظاہر کے باہر کے ملک اس کو لے جاتے ہیں، اور ہمارا سارا ڈاؤن فال کی وجہ یہ ہے کہ ہماری صنعتیں آج تباہ ہیں، ہماری تعلیمی نظام آج تباہ ہے، ہمارے زرعی نظام آج تباہ ہے. تو اس کی وجہ صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے جو پوٹینشیل لوگ تھے، ہم نے پوٹینشیل نوجوان تھے، ہم نے ان لوگوں کو ضائع کر دیا. اب یہ دیکھیں نا کتنا بڑا المیہ ہے کہ جون 2022 سے لے کے جون 2023 تک 4.5 لاکھ کے قریب ہمارا اسٹوڈنٹ ملک سے باہر چلا گیا، اور جو ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے 2025 میں وہ 1 کروڑ بچہ ہوگا جو ہمارا ملک چھوڑ کے چلا جائے گا، جس میں بہترین ڈاکٹر ہوں گے، بہترین انجینئرنگ ہوں گے، بہترین سافٹ ویئر انجینئرز ہوں گے، اور مختلف سکلز رکھنے والے لوگ اس میں شامل ہوں گے. اور وہ جو معاشی حالات ہمارے یہاں ہو گئے ہوئے ہیں، جس میں بجلی کے بل بے انتہا، جس میں ہمارے پاس پانی نہیں، ہمارے پاس گیس نہیں، ہمارے پاس بجلی نہیں، اب وہ بچہ جو اتنا ٹیلنٹڈ بچہ ہے، جتنے اپنی 16 سالہ زندگی کو ایک بہترین نظام میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب جو ملک سے باہر چلا گیا، وہ واپس نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس کو یہاں وہ معاشی استحکام ہی نہیں مل رہا، وہ اس کو یہاں سیاسی استحکام ہی نہیں مل رہا، یہاں بے ہنگم سی لائف ہو چکی ہے. تو اس کے لیے وہ واپس نہیں آئے گا، ہمیں ان کو کیٹر کرنے کی ضرورت ہے. جی، فروغ علم کے لیے عظیم گروپ آف پبلیکیشنز کی کیا خدمات ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. اللہ کے فضل سے عظیم گروپ آف پبلیکیشن 1988 سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. ہزاروں طلبہ نہیں، لاکھوں طلبہ نہیں، کروڑوں لوگ، کروڑوں بچے اللہ کے فضل سے ہماری کتابوں سے مستفید ہو چکے ہیں. اور آج اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں 1988 سے آج تک کی، اور اس میں ہمارے پڑھی ہوئی کتابوں سے جو بچہ ہے ٹاپرز میں آ گیا اللہ کے وجہ سے. آج ہم اپنی فیڈرل بورڈ کی ایز اے ٹیکسٹ بک میں ریکمینڈڈ ہیں، پنجاب یونیورسٹی بورڈ میں ایز اے ٹیکسٹ ریکمینڈڈ ہیں، ایون جو ہمارے پنجاب کے تمام بورڈز ہیں ہماری کتابیں ایز اے ٹیکسٹ بک کا درجہ رکھتی ہیں.
اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ ہم نے بچے کی اپروچ پہ بچے کی جو ضروریات کے مطابق کام کیا، اور ان کو نمبر کے لیے جو ان کے مارکس کی ریکوائرمنٹ تھی، جو ان کی ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ تھی، ہم نے اپنی کتابوں میں اپنے بہترین اساتذہ کے ساتھ، بہترین ٹیم کے ساتھ ان پہ کام کیا، اور آج اللہ کی فضل سے ہم ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ چاہے وہ سرکاری ادارہ ہے، چاہے وہ کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں، وہ اللہ کے فضل سے وہ عظیم گروپ آف پبلیکیشن کے پروڈکٹ کو اس لیے ایک نمایاں مقام دیتے ہیں کیونکہ ان کو اعتماد اس پہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ایک استاد کے لیے بھی وہ کتاب رہنمائی دیتی ہے، اور بچے کے لیے وہ الحمدللہ ایک رول ماڈل کے طور پر ان کو نمایاں نمبرز میں حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہم نے نہ صرف پبلیکیشن کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے ہم 3 اپنے فرینچائز گروپ پنجاب کالجز کے ساتھ ہم ایک فرینچائز سسٹم کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس 3 پنجاب کالجز کی برانچز ہیں، 2 الائٹ اسکول کی برانچز ہیں۔ ہم اپنا رول کتابوں کے چھاپنے کے ساتھ ساتھ ہم بچے کی گرومنگ کے لیے، بچے کی ٹریننگ کے لیے، اساتذہ کے ان لوکل علاقوں میں ایک روزگار مہیا کرنے میں ہم اپنا بڑا رول پلے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آزادی کے اس موقع پر آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ الحمدللہ ہم آج 76 سال کے ہو گئے ہیں، ایج کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ لوگ سپر پاور بن گئے ہیں، ہمارا ملک کمزور ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، میں ان اپنے نوجوانوں کو، اپنے ان بچوں کو جن کو یہاں سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی، جن کو بہترین اساتذہ نے یہاں تعلیم دی، میں ان سے یہ ایک پیغام دوں گا کہ اپنے ملک کو چھوڑ کے مت جائیں۔ تھوڑا سا مشکل حالات ضرور ہیں، ہمارے جو سیاسی حالات، ہمارے معاشی حالات تھوڑے سے ڈگمگا ضرور گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس نے ہمیں عزت دی، اس نے ہمیں مقام دیا، اس نے ہمیں پہچان دی۔ آج ہم اگر اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ہم اپنا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں اپنا حق ادا کرنے کے لیے اپنے ملک میں سٹے کرنا ہے، اپنے سکلز کو ملک میں یوٹیلائز کرنے ہیں، ہمیں اپنی ایجوکیشن کو یہاں پر فروغ دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کوئی بہت زیادہ دیر کی بات نہیں ہے کہ ہم ترقی نہ کر سکیں، یہ بہت زیادہ دیر کی بات نہیں ہے کہ یہی نظام اس طرح چلتا رہے۔ انشاءاللہ تعالی جب نئی ہمارے ینگسٹر آ کے، ہمارے نوجوان آ کے جب اپنی پوٹینشیل اس میں انپٹ کریں گے تو اللہ کے فضل سے ہم تو آج بھی ہم بہت مقام بڑی جلدی اس میں ترقی کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے عظیم گروپ آف پبلیکیشنز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب سلیم احمد کی گفتگو سنی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، اس کی چپا چپا زرخیز اور سونا اگلنے والی زمین ہے، لیکن بدقسمتی سے اگر کوئی فقدان ہے تو حکمت عملی کا اور لیڈرشپ کا۔ نئی جنریشن کو انہوں نے پیغام دیا کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ممالک کا رخ نہ کریں، پاکستان میں اپنی توانائیاں بروئے کار لائیں۔ دھرتی ماں کا حق ہوتا ہے اور اس کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ نوجوان جنریشن اپنی توانائیاں اس ملک کو فروغ دینے کے لیے بروئے کار لائے، نہ کہ اس ملک کو چھوڑ کر، اپنی ماں کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنے میزبان نذر حسین محبوب کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔